اور ان کا حضرت کمبر کا مزار جو ہے یہ شام کے علاقے میں ہمس اس جگہ کا نام ہے، ہمس اس جگہ میں آپ کا مزار ہے. میں نے اس کی وہ کافی ریسرچ کیا. کسی زمانے میں بازیگروں کو پکڑ پکڑ کے میں نے پڑھایا ہے. اس میں کافی سارے ساتھی اس وقت اچھے اچھے افسر ہیں، وہ بھیک مانگتے تھے. ان میں ایک بوجو نامی تھا، اس کو بھی پڑھایا تھا میں نے. تو وہ ڈبل ایم اے اس وقت اس نے کیا تھا، اس کی بیٹی میں سے ڈبل ایم اے میں کر کے نا. تو یہ وہ بازیگر قوم ہے اور وہ بنوٹ کے وہ استاد تھے. یہ لوگ لاٹھی بازی کے بڑے بہادر تھے. حضرت حیدر کرار جو ہیں اس فن کے امام تھے، اور بتایا کہ پیری فقیری یہ غازیوں کا اکھاڑا ہے، یہ موذیوں کا اکھاڑا نہیں. اب اسلام پر کوئی مشکل وقت آ بنے تو وہ کہے جناب ہم لوگ تو بزرگ ہیں، ہم جھگڑوں کو میں نہیں پڑھتے، یہ موذیوں کی بولی ہے، یہ غازیوں کی بولی ہے. علی ہے، بدر کی جنگ ہوئی ہے نا، لڑائی کا وقت ہے. ایسا نہیں کہ میں چلے کاٹوں گا آپ جائیں. فرنٹ پہ دشمن ولید ہے، اتبا ہے، شیبہ ہے، رستم عرب ہے، مشرق آرمی کا CNC ہے، مشرق آرمی کا پالیسی فریمر ہے. ایک ہی گھر کے 3 آدمی ہیں. ایک ہندا کا باپ ہے، یزید کی دادی صاحبہ جو ہے اس کا باپ ہے، ایک سگا بھائی ہے، ایک تایا ہے. تینوں میدان میں کھڑے للکار رہے ہیں. 3 مدنیوں کو بھیجا گیا. پوچھتے کون ہو؟ چہرے سے پہچان جاتے مگر ذرا وہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پہچانا نہیں جا سکتا. کون ہو بھائی؟ ان کا ہم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں. ان کا ہم ایسے جنگلیوں سے لڑنا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ ہمیں لڑاؤ جو کسی سے پہلے بھی لڑاؤ. اے خدا اس کو مروائیں جیسا کہ آپ کو تو غسل میں ماریا ہوا ہے. خدا معافی تھا. اب جب وہ تینوں واپس گئے، یہ وہ ہم سے نہیں لڑنا چاہتے. وہ کہتے کہ ہاشمیوں میں سے بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے، ٹکر کا آدمی ہو. ہم بنو امیہ میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے بھیجو ہمارے مقابلے کے لیے. آپ نے اس نے کر کے دیکھا کہ اے نا علی ہے جس نے آدم علیہ السلام سے ولایت بانٹنی شروع کی ہے، اور صبح قیامت تک ولی جو بھی بنے گا حضرت غوث کی بارگاہ سے اس کو فیضان جاری ہوگا، لیکن اس کا ابتدائی فنڈ لوکیٹ ہوگا حضرت حیدر کرار کی بارگاہ سے. خواہ وہ قادری ہے، خواہ وہ چشتی ہے، خواہ وہ نقشبندی ہے، خواہ وہ سہروردی ہے، مرکز ولایت مولا مرتضیٰ کی ذات سے. اس کو اسماعیل دہلوی نے بھی صراط مستقیم کے اندر بھی لکھا ہے. اس کو امام ربانی مجد رسانی شیخ حمد رندی نے 1626 صفحے پر لیٹر نمبر 123 ہے، آخری لیٹر ہے آپ کا، اس کے اندر لکھا ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ. قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر جو جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 120 اور 21 میں اس آیت کے تحت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت لکھا ہے کہ اولاد آدم میں ولایت جس نے بانٹی ہے وہ علی ہے. اس کے بعد پھر اس کی اولاد نے بانٹی ہے. اس کے بعد حضرت غوث پاک اس عہدے پر فائز ہیں. قیامت تک جس کو ولی بنائے گا غوث پاک بنائے گا، غوث پاک نہیں بنائے گا تو ولایت نہیں ملے گی. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کسی جگہ دم مار بیٹھے نا تو ولایت سلب ہو گئی. جا کے فریاد کی اپنے مرشد کی بارگاہ میں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں. ان کا غوث پاک کی بارگاہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی آنکھ نہ جھپکے، جاؤ غوث پاک ہی سے معافی مانگو، مجھ سے معافی نہیں ملنے والی. حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گلے میں چادر ڈال کے نا کہتے ہیں بدل دارم بلائے تو، بجان دارم وفائے تو، فقیر تو گدائے تو، گدائے بے نوائے تو، بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خانی کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جی. اس کا مطلب یہ ہے جب مشکل وقت بنے تو ولی آ کے کاندھا رکھتے ہیں. اب حضرت حیدر کرار کو جب سرکار نے للکارا اے نا علی، اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا جناب مجھے تہجد پڑھنے دیں، نفل پڑھنے دیں، میں اپنے وظائف سے فارغ نہیں. ان کا لبیک یا رسول اللہ، تلوار مارنے کا وقت آیا ہے.
یہ گلستان چاہتا ہے تیری شارک کا لو. دور حاضر کی پیری فقیری کو ہم دیکھتے ہیں، نذرانہ ہے تو ادھر لے آؤ، اگر کوئی دینی جھگڑا ہے تو کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ. حضرت مولا مرزا نے یہ بات نہیں کی. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان، آپ کے زمانے میں معتزلہ کا زور ہے، وقت کی جو گورنمنٹ ہے معتزلہ ہے، لیکن آپ نے پوری زندگی پورے تناؤ کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے رہ کے دین حق کی حفاظت کی. آپ نے کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی، 45 آپ کی تصنیفات ہیں جس میں معتزلہ کا نام لے کے ان کا رد نہ کیا ہو. جس وقت حضرت امام ربانی مجلد ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے دین الہی کے خلاف گوالیار کے قلعے کی جیل کاٹی، اس وقت اور کوئی صوفی نہیں تھا اور کوئی درویش نہیں تھا. انہوں نے خامخواہ جیل کو کیوں کاٹی ہے؟ یہ مطلب ہے کہ دین پر مشکل وقت ہو تو ولی کاندھا رکھتا ہے. کہتا باقی لوگ جو ہیں وہ صرف ظاہری علوم رکھتے ہیں، میں علم ظاہری بھی رکھتا ہوں، علم باطنی بھی رکھتا ہوں. آئی بات خیال. اب خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، مرزا قادیانی پورے چوبنوں پر آ گیا. یہ جتنے جھوٹے موٹے اس کے صحابی بنے پھرتے ہیں، یہ سب مولوی تھے جو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے اور گھٹنے ٹیک گئے. اس وقت خواجہ گولڈوی جو کسی دربار میں جانے والا آدمی نہیں ہے، کسی نواب کسی بادشاہ کے دربار میں جانے والا آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا آج شہنشاہ کائنات کے تاج و تخت نبوت پر ہاتھ پڑا ہے، آج گولڈوی خاموش ہو کے بیٹھنا مشکل ہے. اولاد فاطمہ میں سے ہوں، مولا مرتضیٰ کا خون میری رگوں میں ہے، آج جان دینے کا وقت ہے. آج وہی نعرہ ہے کہ اے نا علی، آج میدان میں آتا ہوں. اس بظاہر تو مرزے سے ٹکر تھی، لیکن اصل میں برٹش گورنمنٹ سے ٹکر تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر آفت کا وقت آئے تو ولی کی ڈیوٹی ہے نبی کی نبوت کی چار دیواری کو اپنے فقر و خانقاہی کے ذریعے سے تحفظ مہیا کرنا. اس لیے جناب حیدر کرام کو اس موقع یہ کام کرنا پڑا. آگے فرمایا، اے پیارے، آپ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نیچا کریں جو مومن آپ کی پیروی کرتے. یعنی آپ اپنی پوری پرواز کے ساتھ اڑیں تو جبریل بھی ساتھ اپنا پر برابر نہ رکھ سکے، براق بھی تھک کے ہار کے بیٹھ جائے، مومن کون آپ کے ساتھ جائے گا؟ دولہا سے کوئی کہہ دے پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار باندھیے، آپ کی سپیڈ کو کوئی مینٹین نہیں کر سکتا، اس لیے آپ ذرا مہربانی فرمائیں. اس موقع پر کہتے ہیں جناب سید عالم علیہ السلام بخاری کے متن کے اندر ہے کہ سرکار نے حضرت سیدہ خاتون جنت سے فرمایا کہ اے فاطمہ فس علی من معاشیتے من مالی فلا اغنی ان کے من اللہ شیئا. اے فاطمہ تو میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا چاہتی ہے وہ مانگ لے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جو حالانکہ کا ایک بڑا طبقہ جو کہلاتے مولوی اور اس حدیث کو اسے بازو اونچا کر کر کے بیان کرتے ہیں کہ سرکار جب اپنی بیٹی کا کچھ نہیں سنبھال سکتے باقی سیدوں کو غلط فہمی کیوں ہے؟ یہ صرف سیدوں کو غلط فہمی نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو تمہارے قول کے مطابق نقل کفر کفر نہ باشد. نبی پاک کے ہر غلام کو یہ ناز ہے کہ میرا مدینے والا جب میری ماں مجھے چھوڑے گی میرا نبی نہیں چھوڑے گا. جب میرا باپ کہے گا تیرا کچھ نہیں سنبھال سکتا، تو نبی کہے گا میں تیرا سنواروں گا. نبی مجھے کہتا ہے پناہ کہاں جا کے لے، اپنی عزت و آبرو جان و مال میرے لیے لٹاتا ہے، اس کو پناہ کون دے؟ کلمہ میرا پڑا ہے، مشکل کا وقت آئے اس کے کون کام آئے. جو سرکار قبر میں جاتے ہیں تو پہلے اس کے پاس کسی سکول کا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں. گنہگار پرہیزگار سب کے پاس جاتے نہیں جاتے، کافر کے پاس بھی جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں مرے اور سرکار نہ جائے. لیکن مومن کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پہچان کے ذریعے سے اس کی رہائی ہو جاتی ہے. اور بے ایمان بدعقیدہ ہو، بے شک داڑھی رکھی ہوئی ہو، عربی بولتا ہو، ساری زندگی پڑھاتا رہا ہو، سرکار کو دیکھے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے مجھے تو نہیں پتہ یہ کون بزرگ ہیں. جس کا عقیدہ سچا ہے سرکار کے قدموں پر گرے گا، ان کو تو میں اپنا رسول کہتا ہے، یہ تو میری سرکار